کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کے ہاں اگر کوئی دین مقبول ہے، کوئی نظام مقبول ہے جو اس کے ہاں رجسٹرڈ ہے، جو اس کے ہاں قابل قبول ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یا جنہیں ہم مذاہب کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ناقابل قبول ہیں۔ بس اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ ابتدا بھی اسلام سے ہے اور انتہا بھی اسلام ہے۔ اس روح ارضی پر، اس کائنات پر انسان کی جب سے ابتدا ہوئی تو انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ فکر اور جستجو کا پیکر ہے۔ انسان نے ابتدا ہی سے فکر اور جستجو کو کیا کیا؟ اپنا پیکر بنایا، اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ یہ میں عالم اطلاق بات کر رہا ہوں۔ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر بھی فکر اور جستجو ہے۔ انہوں نے بھی ایک ایسی ذات کو جاننے، پہچاننے، اس کے ادراک کے لیے کوششیں کی ہیں، لیکن ایک ایسی انتہا آئی، ایک ایسا سٹیج آیا، ایک ایسا درجہ آیا کہ وہاں پہ آ کے وہ کیا ہوئے؟ گمراہیوں کے اس دلدل کے اندر پھنس گئے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو انسان کی فکر اور جستجو ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ تو اگر گلزاروں کے رخ پر نظارے بھی دیکھتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی کسی خالق جو تخلیق ہے اس کی کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اندر ڈھونڈنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ کوثروں کی بلند چوٹیوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لیل و نہار، یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ رات اور دن کا بدلنا ہے، اس کے اندر بھی اس کی ایک تلاش اور فکر اور جستجو ہے۔ آفتاب و مہتاب کی جو تابانیاں ہیں اس کے اندر بھی اس کی فکر اور جستجو ہے۔ یہ چرند پرند، یہ جباتات، یہ نباتات، یہ جتنے بھی کائنات کا نظام ہے اس کے اندر بھی اس کی فکر اور جستجو ہے۔ لیکن کیا ہے؟ جب کہیں پہ وہ بلند و بالا پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا ہے تو ان سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ کہیں پہ کہکشاؤں کو دیکھتا ہے، ستاروں اور سیاروں کو دیکھتا ہے تو ان سے آشنائی کے بعد ان سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ کہیں پہ عمارتوں کی بلندی کو دیکھے یا پھر پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کے لیے ایک کشش بن جاتی ہے۔ اور بالآخر کیا ہے کہ جب وہ قیاس آرائیوں کی انتہا تک پہنچتا ہے، اب اسے بصارت اور بصیرت تو کچھ نہ کچھ دکھائی دیتی ہے، وہ ایک تلاش میں ہے، اس فکر و جستجو میں ہے۔ اب اس موقع پر آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو واقعہ ہے قرآن کے اندر 7ویں سپارے کے اندر بیان ہوا، اب اس سے تھوڑا سا ہم رہنمائی لے سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی جب ستاروں کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گئے، وہ مٹ گئے، وہ نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے تو کیا کہنے لگے؟ لا احب الافلین۔ اب ایک فکر و جستجو تو تھی نا۔ پھر اس کے بعد جب چاند کو دیکھا تو پھر کہنے لگے ھذا ربی، فلما رأى القمر بازغا ھذا ربی۔ چاند کو دیکھا تو کہنے لگے ہاں یہ چمکتا دھمکتا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی کیا ہوا؟ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لا احب الافلین۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ جب سورج کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا یہ تو بڑا بھی ہے، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی کیا ہوا؟ غروب ہو گیا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ ہے میری قوم انی بریء مما تشرکون، میں تو ان ساری کے ساری باتوں سے کیا ہوں؟ بری و ذمہ ہوں، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں جن کا تم کیا کرتے ہو؟ مشرک، انہیں اپنا مشرک ٹھہراتے ہو، انہیں اپنا الہ اور معبود ٹھہراتے ہو۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فکر اور جستجو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ انسان کو حقیقت تک پہنچانے میں مددگار ہے، لیکن ایک انتہا ایسی ہے کہ جہاں پہ آ کے انسان تھک جاتا ہے، مایوسی کی گہرائیوں کے اندر گر جاتا ہے، پھر وہاں پہ ایک ہی چیز کام آتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے احسن تقویم کی حامل انسانیت کو اپنی بارگاہ احسن الخالقین کی پہچان اور ادراک کے لیے ایک سفارت کاری کا ایک نظام بنایا۔ گویا کہ اس نے اپنی سفارت کاری کے لیے اس کائنات کے اندر انتخاب انبیاء اور رسول کا کیا۔ اس بغیر اس سفارت کاری کے بغیر اس نظام کے، جسے ہم انبیاء اور رسول، نبوت اور رسالت کا یہ جو کہتے ہیں، سمجھ لیں یہ ایک سفارت کاری ہے، ایک نظام ہے، یہی تو سفارت کاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر الہی بنایا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سفیر تھے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے اس کی امت کو پہنچانا ہے، اس کے بندوں کو پہنچانا ہے، یہ سفارت کاری ہے۔ تو اس نے ایک نظام بنایا، ایک سٹیج پہ آ کے ایک نبوت اور رسالت کا، ایک سفارت کاری کا ایک نظام ہے کہ جس کے بغیر انسان اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کا تدارک انسان کے لیے کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دلیل اور ایک حجت قائم کر دی ہے اس انسان کے اوپر۔ عقل تو دی ہے، سلیم الفطرت بھی بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حجت دی ہے، ایک دلیل بنایا ہے کہ میں نے تمہاری طرف انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جو دین مقبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو انسان کی فکر اور جستجو کی بنیاد پر جو ادیان وجود میں آئے وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے مذاہب، مثال کے طور پر جنہوں نے اس دنیا کے اندر اثر و رسوخ رکھا، اس دنیا کے اندر ان کو مانا گیا، وہ کون سے ہیں؟ بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اسی طرح سے زرتشتیت ہے، اسی طرح سے سکھ مت ہے، جین مت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے۔ یہ بڑے بڑے مذاہب ہیں، تقریباً 8 کے قریب۔ اب پوری کی پوری اس دنیا کے اندر یہ 8 مذاہب، ان کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ان کے عقائد سے وابستہ لوگ موجود ہیں۔ تو بات تو وہی ہے کہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو مذاہب وجود میں آئے، غیر الہامی مذاہب، اس میں سے میرے خیال میں 8 میں سے 3 جو ہیں وہ الہامی مذاہب ہیں۔ کون کون سے؟ یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام۔ تو باقی بیشتر جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر الہامی۔ اب وہ غیر الہامی کہ جو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی سفارت کا نظام ہے، کوئی انبیاء اور رسول کی مبعوث کا کوئی نظام تھا، نہیں، وہ غیر الہامی ہیں، لیکن ان کے اندر فکر اور جستجو، اگر آپ تقابل ادیان کو پڑھتے ہیں، کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، تو تب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک فکر و جستجو تھی کہ کس طرح سے ایک ذات کو پہچانا جائے۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ محدود سے لامحدود تک کا سفر کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو حواس ظاہرہ اور باطنہ دیے ہیں وہ محدود ہیں۔ اگر انسان اپنی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ سکوں تو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سطح زمین کے اوپر کھڑے ہو کر سیدھا آپ آگے فرنٹ پہ سیدھا سامنے دیکھیں تو کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ 4 سے 5 کلومیٹر دیکھیں گے۔ ہاں، اگر بلندیوں کی طرف دیکھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اربوں خربوں کی بلندیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سورج کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ لا محدود ذات ہے۔
تو محدود سے لامحدود کا سفر یا اس تک رسائی یہ تو ناممکن ہے۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ جب انسان نے محدود سے لامحدود کو پہچاننے کی کوشش کی تو پھر کہیں نہ کہیں آ کر وہ اپنی قیاس آرائیوں، اپنی عقل کو ہی جو کامل اور مکمل سمجھتا تھا، وہ خسارے اور ناکامی کی گہرائیوں کے اندر جا کے پھنس گیا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین کی ذات نے انبیاء اور رسول اور اس سفارت کا نظام بنایا تاکہ میرے انبیاء اور میرے رسول، میرے جو بندے ہیں، میری جو بندیاں ہیں، تاکہ ان تک صحیح معنوں کے اندر جو حقیقی اسلام ہے اس کو پہنچائیں۔ تو جس طرح سے میں ذکر کر رہا تھا کہ مذاہب جو الہامی مذاہب ہیں اس میں یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، اسلام بھی ہے، باقی 5 کو تو سائڈ پہ کریں۔ اب اس میں جو یہودیت ہے، اس آیت کے پیش نظر بھی اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتوا الکتاب کے اندر اہل کتاب یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے۔ تو انہوں نے جو دین اسلام سے اختلاف کیا، جو ٹکراؤ کیا، اس کی بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، وہ جو سلسلہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا، وہ کٹ کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اب وہ سلسلہ چل رہا تھا کہ جتنی بھی نبوت آئی، جتنے بھی رسول مبعوث ہوئے، وہ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب اور وہاں سے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ اس پورے سلسلے سے ہٹ کر، بنی اسرائیل سے ہٹ کر اوپر چلے جائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق، تو اسحاق علیہ السلام کی جتنی بھی ان کی اولاد تھی اس سے ہٹ کر، بنی اسرائیل سے ہٹ کر، بلکہ نیچے حضرت اسماعیل کی طرف سے کیا ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی، بعثت ہوئی۔ تو یہ بھی ایک ان کا ایک ضد تھی، ایک حسد تھا کہ آخری نبی جو آیا وہ ہم میں سے نہیں مبعوث ہوا، ہماری قوم میں سے مبعوث نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے، وہ تو کسی اور قوم سے مبعوث ہوا، اس کی بعثت ہوئی۔ تو بغیم بینہم، کہ باہم ان کا جو حسد تھا، اس وجہ سے انہوں نے دین اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت رسالت تھی اس کا کیا کیا، انکار کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اہل کتاب جو یہودیت اور عیسائیت ہیں، اب یہ دونوں مذہب بھی اس وقت ہیں تو الہامی تھے، لیکن زیادہ تر بیشتر اس وقت بھی آپ ان کی بائبل کتاب کو اٹھا لیں، ان کی جتنی بھی مذہبی کتب کو اٹھا لیں تو اس کے اندر تحریف ہے، اس کے اندر رد و بدل ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا تصور کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ فکر اور جستجو موجود ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو دین مقبول ہے، کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ کامل اور مکمل ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، وہ دین اسلام ہے۔ فقط ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب اتنا پیارا دین، اتنا خوبصورت دین، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی تجسس کے، بغیر کسی تشکیک کے، جب ہمارے پاس اللہ رب العالمین کے دیا ہوا ایک دین ہے، دین اسلام ہے، ایک نظام ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نہ پہچان ہے، نہ اس کا تدارک ہے، نہ اس سے روحانیت ہے، نہ اس سے ایک انس ہے، نہ اس کی عقیدت ہے، نہ اس سے وہ تعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کی فلاح و بہبود۔ ہر مذہب کی بنیاد میں آپ کو بات ملے گی، ہر مذہب کی بنیاد میں، کہ اس کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے طریقے ڈھونڈے گے۔ کسی نے تو اپنے دل کی سکون کے لیے، اپنے دل کی راحت کے لیے اس نے آتمن کا لفظ استعمال کر لیا،
کسی نے اپنے دل کے سکون کے لیے اس نے روح کا لفظ استعمال کر لیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ بہرحال جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر آپ اگر دیکھیں تو فکر و جستجو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تدارک کا جو الہامی طریقے سے جو پہچان تھی وہ صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے، اور دین اسلام نے ہی اسے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنا دین اسلام جو ایک نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے، اسی کو ہی میں نے اور آپ نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں بھی کیا ہے، دین اسلام ہی کیا ہے، ایک دین ہے جو مقبول ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو قبول کر لے گا تو وہ قبول ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ کہ جو دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر قبولیت ہے تو وہ صرف دین اسلام کی ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا، خسارہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابن جدعان نامی ایک شخص تھا، جدعان، وہ بڑی صلہ رحمی کیا کرتا تھا، وہ یتیموں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، تو کیا اس کے یہ اعمال قبول کیے جائیں گے اللہ کے ہاں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے یہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ سے یہ دعا نہیں کی تھی کہ اللہ قیامت والے دن میری مغفرت فرمانا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے دین اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ جب اس نے دین اسلام قبول ہی نہیں کیا تو پھر اس کے نیک اعمال کا تصور کیا ہے؟ اس کی مثال تو قرآن نے بڑی ہی خوبصورت انداز کے اندر دی ہے کہ انسان سراب کو پانی سمجھتا ہوا دور سے اگر چمکتی ہوئی ریت ہو، وہ اس کو پانی سمجھتا ہوا جب قریب پہنچے تو وہ کیا ہے، وہ ریت ہے، وہ پانی تو نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے، دھوکہ ہے۔ اس کے اعمال تو اس طرح کے ہیں، اور ایک چٹیل میدان ہو اور اس کے اوپر کیا ہو، مٹی ہو، اور بارش لگے اور ساری کے ساری وہ مٹی بہہ جائے، اس کے تو اس طرح کے اعمال ہیں۔ تو انسان کے اعمال کی جو مقبولیت کا دار و مدار ہے وہ بھی کس کے اوپر ہے؟ اس کی قبولیت اسلام پر۔ اسلام کی قبولیت، اس کو اپنے دل و جان سے قبول کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے تن من دھن کو اس کے لیے لگا دینا، اللہ سے محبت، اس کی الفت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، پھر جا کے انسان کامل و مکمل ایک سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہیں، غیر مقبول ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔